السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سابق صدر آصف زرداری علیل ہیں اور ان کے لیے ایئر ایمبولنس تیار کی جا رہی ہے، اور مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم ڈیل نہیں کر رہے۔ انہوں نے مسترد کر دیا ہے ڈیل کی ساری خبروں کو، اور یہاں تک مسترد کر دیا ہے، یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہم ڈیل کریں گے۔ ان مدعوں پر بات ہوگی، اور آخر میں بات ہوگی ہمارے مہربانوں کی جو کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز پر، اپنی آراء دیتے ہیں، ان کی بات ہوگی۔ تو براہ راست آصف زرداری صاحب علیل ہیں۔ 2 جولائی کو ہسپتال داخل ہوئے تھے، کراچی تھے، اسلام آباد میں مصروفیات کے بعد کراچی پہنچے تھے، پارلیمنٹ کے سیشن بجٹ سیشن میں بیٹھے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے میل ملاقاتیں کی، لاہور آئے تھے، لاہور میں انہوں نے سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی، جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی تھی، یا اگلے الیکشن کے لیے ایک پراپر ہوم ورک کیا تھا بیٹھ کر یہاں سینئر قائدین کے ساتھ، کس کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جائے، کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا۔ تو آصف زرداری صاحب کی ان مصروفیات کی وجہ سے بتایا گیا کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اور طبیعت بگڑ جانے کے بعد ان کو ان کے دوست ڈاکٹر عاصم کے اسپتال میں داخل کروایا گیا 2 جولائی کو، ضیاء الدین اسپتال کراچی، اور 4-5 روز قبل۔ اور وہ جب ہسپتال داخل ہوئے تو اس کے بعد ڈاکٹر عاصم نے میڈیا ایک اسٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی، ویسے تو اسٹیٹمنٹ ذرائع سے آئی تھی، پتہ چلا تھا کہ جو ان کی طبیعت خراب ہے، اور اس کے بعد طرح کی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ جی ان کو کوئی دل کا مسئلہ بنا ہے، ان کو جھٹکے بھی دیے گئے ہیں، اور ان کا بلڈ پریشر اور شوگر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ان کی حالت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حالات ان کے کوئی اتنے خراب نہیں ہیں، علیل تو ہیں اور کافی عرصے سے علیل ہیں۔ وہ اکثر میں گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ وہ جب سے وہ نواز شریف کے زمانے میں لانڈھی جیل سے نکلے تھے تو اس کے بعد وہ سنبھلے نہیں، ان کی کمر لاٹھی پہ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، اور اٹھنا اور بیٹھنا وہ اپنے سہارے پر، یعنی ان کے ساتھ جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں ان کا اسٹاف ہوتا ہے، تو وہ اگر وہ بیٹھ جائیں تو پھر ان کو سہارا دے کر اٹھایا جاتا ہے، گاڑی میں سہارا دے کر بٹھایا جاتا ہے، یا کوئی ایسی وہ چلنے پھرنے سے پہلے وہ دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت موومنٹ ان میں ہو سکے۔ تو وہ ان کے ایشوز تو بہت پرانے ہیں، ان کو اپنا لیور کا ایشو، کڈنیز کا ایشو ہے، ان کو شوگر ہے، ان کو بلڈ پریشر ہے، اور ان کو شیورنگ ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں خاص بیماری کا ہے وہ، تو وہ کانپتے ہیں ان کے ہاتھ، ان کا جسم کانپتا ہے۔ تو علیل تو بہت عرصے سے ہیں، اور جب جیل میں تھے تو ان کی جو رپورٹ سامنے لائی گئی تھی، مجھے یاد ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس پر ایک ڈیٹیل ٹویٹ بھی کیا تھا، اور رپورٹ ان کی ڈاکٹروں کے سامنے لائے تھے جب ان کو ہسپتال داخل نہیں کروایا جا رہا تھا 2019 میں جب وہ گرفتار ہوئے تھے، تو اس وقت بھی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، بگڑ گئی تھی جیل میں، اور اس کے بعد انہوں نے پورا ایک ڈیٹیل بتائی تھی میڈیا کو، اور ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی بلکہ تب کہ آصف زرداری صاحب کو کیا کیا ایشوز ہیں، کتنے سنگین ایشوز ہیں، اور کتنا ان کو نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹروں کی۔ لہٰذا ان کو جب بھی کوئی ہلکی پھلکی کوئی گھر پہ ڈاکٹر ہوتا ہی ہوتا ہے، بلاول ہاؤس کراچی ہو، زرداری ہاؤس اسلام آباد ہو، یا بلاول ہاؤس لاہور ہو، ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے پتہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر مکمل ہر وقت موجود ہوتا ہے، تو ایک اسٹاف ان کے لیے میڈیکل کا موجود ہوتا ہے کہ کہیں کبھی کوئی اگر ان کو ضرورت پڑ جائے۔ تو وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ساری ڈیٹیل بتائی تھی۔ اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ ہسپتال داخل ہونے کے لیے ذرا درخواست دے دیں، وہ نہیں دے رہے تھے، بہرحال فائنلی پھر انہوں نے درخواست دی اور ہسپتال داخل ہو گئے تھے اڈیالہ جیل سے۔ 1-2 بار میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بار تو نیب والے خود ڈر کے لے کر آ گئے تھے، کیونکہ ان کا جو ہے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، شوگر کا ایشو بن گیا ہوا تھا اور بلڈ پریشر کا، تو ان کو نیب والے آدھی رات کو پمز لے کر آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے خود کہا تھا کہ ان کی صحت خراب ہو رہی تھی، تو لہٰذا ہم لے کر آئے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں وہ جب بیمار ہوئے، ہسپتال داخل ہوئے، تو اسی دوران یا اس سے پہلے نیب نے ان کو نوٹسز دیے ہوئے تھے، اور وہ نوٹسز تھے مین ہیٹن میں، بتایا گیا کہ جی آپ کی ایک پراپرٹی نکلی ہے، اپارٹمنٹس ہیں، اس کا ذرا حساب کتاب بتائیں۔ 24 کو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جواب دیں، 15 جون کو ان کو نوٹسز گئے تھے، اور 24 جون کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ جواب جمع کروائیں، تو وہ انہوں نے نہیں کروایا۔ لیکن کل فاروق ایچ نائک جو ان کے وکیل ہیں، کل پرسوں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے اپلائی کیا، اور آج اس کی پیشی تھی، ہیئرنگ تھی، اس کی سماعت تھی، اس پر اس کی سماعت کی ہے چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں درخواست جو ہے انہوں نے مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جی جناب خود پیش ہو تو ضمانت ہو سکتی ہے۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے بتایا کہ جی وہ تو علیل ہیں، اسپتال داخل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نظیر نہیں ڈالنا چاہتے کہ قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے اگر آپ آئیں تو خود ملزم کو پیش ہونا ہوتا ہے، عدالت میں موجود ہونا ہوتا ہے۔
اگر آج یہ ہم نظیر ڈال دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو پھر فاروق ایچ نائک بھی قانون کو سمجھتے ہیں ظاہر, انہوں نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے, تو اس کا ہم پھر ایئر ایمبولینس کا بندوبست کرتے ہیں. تو فاروق ایچ نائک نے بعد میں عدالت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کل لے آئیں. تو کل وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے, فاروق ایچ نائک نے وکیلوں کو جو بعد میں بتایا کہ کل ایئر ایمبولینس کے ذریعے آصف زرداری صاحب کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے. یہ ایک الگ معاملہ عدالت کا. لیکن نیب نے جس ایشو پر نوٹس کیا ہے, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ تو معاملہ تھا خرم شیر زمان صاحب نے اس پر پریس کانفرنسز کی تھیں, اور اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن بھی چلے گئے تھے آصف زرداری صاحب کو کروانے, نااہل کروانے, کہ جی انہوں نے تو یہ اب ان کی پراپرٹی ہے باہر, اور یہ پراپرٹی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, لہٰذا ان کو نااہل کریں اپنے ایسیٹس میں, الیکشن گوشواروں میں, الیکشن کمیشن کے دستاویزات میں جو انہوں نے وہاں جمع کروائے اس میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, لہٰذا نااہل کروائیں. معاملہ بڑا چلتا رہا, روزانہ پریس کانفرنس حلیم عادل شیخ کر رہے ہوتے تھے, فردوس شمیم نقوی, اور یہ سارے پریس کانفرنسوں کا بڑا ایک لمبا چوڑا سین ہوتا تھا کہ ان کو نااہل کریں, ان کو نااہل کریں. جب معاملہ الیکشن کمیشن میں پھر ثبوت مانگے گئے تو پھر خرم شیر زمان صاحب نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی کہ جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب ممکن ہے کہ نیب کے پاس ثبوت آ گئے ہوں, لیکن یہ وہی معاملہ ہے, وہی اپارٹمنٹ ہیں جو خرم شیر زمان صاحب نے کہے. تو پھر اگر سعید غنی صاحب جو ہیں وہ اگر چیختے ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک چیختے ہوں گے کہ بھائی آپ ادھر پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں آپ اس پر نوٹسز کر دیتے ہیں, بلا لیتے ہیں, اور سابق صدر کو بلا لیتے ہیں, اور ادھر آپ خود کہہ رہے ہیں تحقیقات کر کے کہ جی حلیم عادل شیخ صاحب کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, معاملات گڑبڑ ہیں, زمینوں پہ قبضوں کی شکایت وغیرہ جائز ہیں, اور آپ کے آئی اوز بھی کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے, تو ان کو تو نوٹس بھی نہیں دیتے, ان کو تو طلب بھی نہیں کرتے, ان کو تو گرفتار بھی نہیں کرتے. وہ پچھلے دنوں جو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنسوں میں ٹھیک ٹھاک وہ پنگا لیا ہوا ہے, مہازارائی کا ماحول بنایا ہوا نیب کے لیے, جس پر میں نے گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ صرف حلیم عادل شیخ کا نہیں ہے. ظاہر ہے پھر معاملہ نکلا آصف زرداری صاحب کا, کیونکہ نیب نے زرداری صاحب کو کسے مانگا ہوا تھا یہ جواب. اور پھر نیب کا طریقہ کیا ہوتا ہے, نیب یہ کرتا ہے کہ جی آپ ایک بار جواب مانگتے ہیں, دوسری بار جواب مانگتے ہیں, تیسری بار آپ کے پاس جواب آتے رہتے. بے شک آپ ملزم پیش بھی ہوتا رہے, جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا, جو خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کیا, جو اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا فریال تالپور کے, کہ وہ پیش بھی ہوتے رہے, اپنا جواب بھی داخل کرتے رہے, اور ایک موقع پر آ کر گرفتار کر لیا. تو پھر سعید غنی صاحب تو ٹھیک چیخ رہے تھے. تو بہرحال معاملہ پھر یہ نکلا آصف زرداری صاحب کا, اور زرداری صاحب کو خطرہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے دوبارہ, لہٰذا وہ چلے گئے ہیں ادھر عدالت میں. اور اب عدالت نے کہا کہ نہیں جی بغیر پیش ہوئے ایڈوانس ضمانت نہیں ہو سکتی. حفاظتی ضمانت بھی عدالت نے دینے سے انکار کر دیا کہ وہ تو پھر آپ سندھ ہائی کورٹ سے لے لیں, وہاں سے آپ حفاظتی ضمانت کروا لیں. تو اب اعلان کے مطابق جو فاروق ایچ نائک نے کہا ہے اس کے مطابق آصف زرداری صاحب ایئر ایمبولینس میں جائیں گے. ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس ہیں, محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کوما میں ہیں, وہ مرزا بھٹو کی شہادت کے بعد وہ پھر سنبھلی نہیں, اٹھی نہیں, یاداشت کو بیٹھیں, اور وہ بیمار ہوتی تھی, اسپتال میں تھیں, مسلسل نگرانی میں ہوتی تھیں. تو احتساب عدالت راولپنڈی نے ان کو طلب کیا تھا, اور اس پر احتساب عدالت کو کہا گیا تھا کہ جی وہ تو ان کی کنڈیشن نہیں ہے کہ ان کو لایا جائے. تو جج صاحب نے کہا تھا نہیں, ہر صورت لایا جانا چاہیے. وہ ہر بندہ مطلب چیخے کہ یار یہ تو وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کی کنڈیشن نہیں ہے, نہ بول سکتی ہیں نہ کچھ کر سکتی ہیں, وہ تو بالکل ایک زندہ لاش ہیں بیچاری, پڑی ہوئی ہیں صدموں کے باعث, ان میں تو کوئی ہوش و حواس بھی نہیں ہے, سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے. تو پھر عدالت کے حکم تو بجا لانا تھا. پھر اعلان ہوا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بذات خود ان کو ایمبولینس کے ذریعے کراچی سے لے کر آئیں گے اور عدالت میں پیش ہوں گے. تو جب یہ معاملہ آیا تو پھر افتخار چودھری صاحب نے نوٹس لیا تھا, اور اس کے بعد وہ نوٹسز واپس لیے گئے تھے. تو وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا, نہ جانے کیوں آصف زرداری صاحب کی کنڈیشن وہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی وہ جو ڈاکٹر عاصم نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ان کو کمر درد کا ایشو ہے, اور باقی ایشوز تو ساتھ ساتھ ہیں ہی ان کے. تو اب مریم نواز صاحبہ, آصف زرداری صاحب کی ایئر ایمبولینس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے آج وہ عدالت میں ان کا ہیئرنگ تھی اسلام آباد میں ہی, اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے. ظاہر ہے مسلم لیگ نون کبھی آسمان پہ ہوتی ہے, کبھی بالکل غائب ہوتی ہے, تو جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر سوال بھی ہوتے. جلسہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کا, مسلم لیگ نون کی وہ والی اس طرح کی شرکت بھی نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب کی ہومیوپیتھک ٹائپ تقریر ہوتی ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں, اور مریم نواز بھی نہیں ہوتی, نواز شریف صاحب بھی نہیں ہوتے, ان کا خطاب نہیں ہوتا, خود تو لندن میں. تو آج صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ کی ڈیل تو نہیں ہو گئی کہ آپ نہ جلسے میں جا رہی ہیں نہ آپ اس طرح متحرک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میری تو ذمہ داری ہے
آزاد کشمیر میں تو میں وہاں جاؤں گی، الیکشن کیمپین کروں گی. جہاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں وہاں میری ضرورت نہیں ہوتی، وہاں ضروری نہیں کہ میں ہوں. بات لاجیکل ٹھیک ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، جب پریزیڈنٹ موجود ہیں تو پھر نائب صدر کو کیا مطلب جانا. لیکن وہ مریم نواز صاحبہ اس طرح متحرک بھی نہیں ہے تو سوال تو بنتا تھا. لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، ہم پاگل ہیں کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اس کے ساتھ ڈیل کریں جس کے خلاف ہماری جد و جہد ہے. یعنی ڈیل نہیں ہے مگر خاموشی ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو جو کہا جا رہا تھا نا کہ شہباز شریف صاحب کو دیا گیا تھا کہ معاملہ کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر کر سکتے ہیں، وہ جو محاذ آ رہی ہے، جو بگاڑ پیدا ہوا نواز شریف صاحب کے بیانات کی وجہ سے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ بگاڑ پیدا ہو گیا بھائی صاحب، آپ کی بیانات نے بگاڑ پیدا کر دیا، پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے کیونکہ ہمارے معاملات آلموسٹ میں طے کر چکا تھا، آپ نے پی ڈی ایم بنایا جو مجھے گرفتار کر دیا. تو شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے تھے تو پی ڈی ایم متحرک ہو گئی تھی. شہباز شریف صاحب باہر آئے تو پی ڈی ایم اس سے پہلے ٹوٹی، اور پھر جو جلسہ تھا اس جلسے کے بعد بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، حالانکہ ان کو سارا پتہ ہے مولانا صاحب مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے اس میں مولانا صاحب کی مشاورت شامل ہوتی ہے. یہ میں بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی جو پالیسی ہوتی ہے، چاہے پی ڈی ایم کے اندر تھی، چاہے پی ڈی ایم کے بعد، چاہے آج، مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ان کے ساتھ ہیں. وہ ان کے نواز شریف صاحب کے قریبی، میں مشیر تو نہیں کہہ سکتا، مولانا صاحب ایک خود الگ سے آئیڈینٹی ہے ان کی، ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن ظاہر ہے صلاح مشورے میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے، اس لیے مولانا صاحب کی تقریر بھی آپ نے دیکھی کہ اگر شہباز شریف صاحب کی تقریر ہومیوپیتھک تھی تو مولانا صاحب کی بھی تقریر اگر ہومیوپیتھک نہیں تھی تو کم از کم یونانی وہ ہوتی ہے نا، جو یعنی وہ بھی ہلکا سا ڈوز تھا، اس میں بھی کوئی بڑا ڈوز نہیں سوائے ایک آدھ جملے کے. تو ڈیل ہے کہ نہیں ہے مسلم لیگ نون کی، مگر یہ ضرور ہے کہ ڈھیل ہے ان کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ادھر سے بھی ہے. ظاہر ہے جب آخری خواجہ آصف صاحب تھے وہ رہا ہو گئے، اور اس کے بعد ادھر خورشید شاہ صاحب بیٹھے، ان کے صاحبزادے، اور اب آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کے لیے ایئر ایمبولنس اگر میں عدالت جا رہے ہیں تو پھر ڈھیل ادھر دو طرفہ ڈھیل ہے، اور ادھر معاملہ پھنسا ہوا ہے. اگر یہ ڈیل کے چکر میں تھے تو ڈیل کہیں نہ کہیں بگڑی ہے. تو یہ معاملات تھے آج کے. اور کل دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب واقعتاً ایئر ایمبولنس میں جاتے ہیں یا حالات مختلف ہوں گے، لیکن ان کی کنڈیشن ظاہر ہے جس طرح، کیونکہ پرسنلی بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ کوئی چلنے پھرنے کی اس طرح وہ نہیں ہے متحرک کہ وہ چل پھر سکے. تو بہرحال کل وہ ایئر ایمبولنس میں جا رہے. آج مریم نواز عدالت میں گئی تھیں اور انہوں نے نکلتے کہا کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے، اور جن کے اوپر ڈیل کے الزام ہو رہے ہیں وہ کل عدالت جا رہے ہیں ایئر ایمبولنس کے ذریعے. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، ذرا ان کا ذکر ہو جائے. عامر سعید صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نیازی سرکار گھر جائے گی تو سب سے پہلے بیرون ملک شہزاد اکبر فرار ہوں گے. بڑے فرار ہوں گے بھائی، بڑے فرار ہوں گے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، جن کا حلقہ ہوتا ہے، جن کا عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کو لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، جو گراؤنڈ سے اٹھتے ہیں، گراؤنڈ کی پولیٹکس کرتے ہیں، وہ نہیں فرار ہوتے. وہ رہتے ہیں یہاں پر. اور فرار تو یہ جو جس طرح کے پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جو غیر منتخب لوگ، جن کے اوپر فواد چودھری صاحب سارا دن تپے ہوتے ہیں، فواد چودھری صاحب سے بات کرو پریس کانفرنسوں میں، انہوں نے میٹنگوں میں بھی عمران خان صاحب کو کہا ہے، اور کہ جی یہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ آپ کے مشیر ہیں غیر منتخب. تو یہ تو اور راجہ ریاض صاحب کا جملہ کیسے نہ میں کوٹ کروں، جو انہوں نے عمران خان صاحب کو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھاگ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ ان سے بچیں، ان کے چنگل سے نکلیں. اور پھر یہ بات کی انہوں نے میجر طاہر صادق صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر. انہوں نے کیا خاص ایک لفظ استعمال کیا تھا ان کے لیے، غیر منتخب جو مشیر ہیں عمران خان صاحب کے لیے. ایک لفظ تھا، وہ میں بھول رہا ہوں، وہ انہوں نے ایک تنزیہ ایک لفظ کہا تھا، ان کو ایک لقب دیا تھا، خطاب دیا تھا. تو بھائی یہ بات تو پی ٹی آئی کے اندر بھی پتہ ہے. اور ویسے بھی آپ ماضی اٹھا کر دیکھ لینا، شوکت عزیز کہاں ہیں آج؟ اس سے پہلے ایک وزیر آئے تھے قریشی صاحب، وزیر اعظم، وہ بیچارے میرا خیال فوت ہو گئے. وہ سارے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹیم آتی ہے وہ ساری کی ساری چلی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں منتخب ارکان. ٹھیک ہیں برے ہیں، جو لوگ عوام کی سیاست کرتے ہیں، گراؤنڈ کی سیاست کرتے ہیں، وہ اور ان کے نمائندے موجود رہتے ہیں، اور اس طرح کے کردار
چاہے پھر یہ ہوں چاہے شہباز گل صاحب ہوں، یہ ان کی تیاری ہوتی ہے، یہ آئے بھی بہت کم چیزیں لے کر ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ فرار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن بہرحال عمران خان کے اوپر وعدہ معاف گواہ ضرور ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوں گے، یہ ضرور یاد رکھ لیجئے گا. ارسلان بھٹی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کو بشیر میمن کی طرح اسٹینڈ لینا چاہیے. ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی صاحب ہو یا کوئی بھی جس ادارے میں جو بیٹھتا ہے وہ قانون اور آئین کے تحت بیٹھتا ہے اور آئین اور قانون کے حلف کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ان کو اپنی وہ جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں نا، قانون کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہیں ریاست کے ساتھ، اس کو ضرور نبھانا چاہیے، اسٹینڈ لینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.